رب العزت کی چاہت ہے، یہ اللہ کی بخشا ہے۔ جو اس والے ساتھی ہیں اسے بھی اعتماد سے اوپر جو تشریف رکھتے ہیں وہ بھی پوری ہمت پر مانے اپنے قدموں کو بڑھائے مجمع کے ساتھ مل کے بیٹھے تھے ایک تو محبت بڑھ جائے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، پھر ایک دوسرے کو دیکھنا پیار سے اس پر بھی اللہ پاک صدقے کا اجر ہے۔ اور قرآن کریم کے حضور وہ سینہ بر سینہ ملتے، یعنی جہاں سے آپ کو مل رہا ہے اس کے سامنے بیٹھیں گے تو ایک سینہ بر سینہ ملے گا، اللہ نصیب فرمائے گا۔ سورہ یونس کے کچھ مضامین ہو چکے تھے، اس میں توحید کے بارے میں بتلایا تھا، دوسری چیز رسالت کا اثبات، اور تیسری چیز قرآن کریم کی حقانیت، چوتھی چیز قیامت کا وقوع، پانچویں چیز جزا اور سزا کی بات، چھٹی چیز لوگوں کے شبہات کا جواب، اور ساتویں چیز کہ ایک صاحب نے آپ کے سامنے 40 سالہ زندگی گزاری، آپ نے ان کے بارے میں یہ کہا کئی کا وجن تو وہ نہیں، 40 سال میں نے گزارے تو پتا مجھے کیسا پایا، تو یک زبان ہو کر کفار مکہ مشرکین مکہ کہنے لگے جب ربنا کا مرار ما وجدنا کا الا صدقت و امینا، ہم نے آپ کو بدیلی بار کئی دفعہ آپ کو آزمایا، آپ کو ہمیشہ امانت دار پایا، ہر بات میں، ہر قول میں، ہر فعل میں آپ کو ہم نے سچا پایا، کبھی خیانت غلط بیانی ہم نے آپ کو۔ اللہ رب العزت نے ایک بات جو شکوہ کیا ہے 11ویں پارے میں بھی ہے، یعنی سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، آگے کئی مقامات پر آئے ہیں کہ اس انسان کی بڑی عجیب عادت ہے، جب میں اس کو کسی مصیبت میں بیماری میں مبتلا کرتا ہوں تو وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، عابد بن جاتا ہے، پہلی سب کو پکڑ لیتا ہے، ساری کرتا ہے، منت پر آ جاتا ہے اور روتا رہتا ہے، گویا ہم اپنے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ یدعنا ضر مس، گویا اس کو تکلیف پہنچی نہیں تھی، ہمیں اجنبی سمجھتا ہے، ہمارے سامنے سر پر سجود ہونے سے، رکوع سجدہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ہم سے مناجات کرنے سے، ہر چیز سے بھول جاتا ہے۔ اللہ نے ایک شکوہ اس میں لی سورہ یونس میں، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے، ایک بات یہ بتلائی کہ عراق کا ایک صوبہ تھا، اس کا نام تھا موصل، موصل کا شہر تھا نینوا، وہاں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا 1,24,000 کا مجمع میں رہتا تھا۔ آپ نے مسلسل لوگوں کو تبلیغ کی، دعوت دی، بتاتے رہے، لیکن وہ پتھر نہیں تھے، سوائے آپ کی اہلیہ محترمہ کی اور آپ کے والد متہ کی کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ کہا اے یونس آپ کی قوم پر میں عذاب بھیجنے والا ہوں، کیونکہ آپ نے بہت دعوت دی، بہت تبلیغ کر دی، بڑا سمجھایا، لیکن یہ بڑے ضدی ہیں، اب یہ دنیا میں رہنے کے لائق نہیں۔ آپ نے مجمع کو جمع کیا اور بیان کیا، جب یہ بات کہی ایک شیطان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہر جگہ شیطان ہوتے ہیں، کہنے لگا کب آیا عذاب؟ مذاق اڑایا، آپ کے منہ سے نکل گیا کہ 3 دن میں، اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ 40 دن، 3 دن پورے ہونے والے تھے۔ آپ کے 2 بچے تھے، ایک 7 سال کا، ایک 10 سال کا، ایک آپ کی بیوی تھی، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ دوسری روایت میں کہ 40 دن ہونے والے تھے تو آپ وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کی 2 وجہ تھی، ایک تو معذب قوم میں رہنا نہیں چاہیے، جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو ہم بھی کہیں پھنس نہ جائیں، اس لیے یہاں سے نکل گئے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک شہنشاہ حقیقی ہے. اللہ نے تو فرمایا نہیں کہ میں بھیج رہا ہوں عذاب. 3 دن یا 40 دن اللہ نے نہیں کہا, یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا. اگر عذاب نہیں آیا تو مجھے شرمندگی ہوگی. میں کئی سالوں سے تبلیغ کر رہا ہوں کہ بڑے تبلیغی بنتے ہیں, بڑے نبی بنتے ہیں, عذاب تو آیا ہے. اب وہاں سے چل پڑے. جب چل پڑے تو ایک معزز لوگوں کا قافلہ آیا, انہوں نے آپ کو گھیر لیا. آپ کون ہیں؟ میں نبی ہوں, پڑھتا میرا نام ہے, نیمہ قریب 6 ہے, وہاں سے آیا ہوں, میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں, اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. نے کچھ بھی نہیں سنا. تو کہا آپ کی بیوی کو نہیں جانے, آپ کی بیوی کو جھپٹا مارا, اس کو اغوا کر کے لے گئے. بہت پریشان, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 8-10 سال کے بچے کو کیسے سنبھالتے ہیں, لے کے گئے تھے. آگے کیسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا ریلا تیزی سے جاتا ہے, بچے چھوٹے تھے. تو ایک بچے کو دور منیر پہ بٹھایا اور دوسرے بچے کو کندھے پہ اٹھایا اور کہا کہ میں اس کو پار کرا کے آتا, بیٹا نہیں بیٹھ. جب بیچ میں پہنچ گئے تو بھیڑی آیا وہاں, منیر میں جو بچہ بیٹھا تھا اس کو اٹھا دیا. یہ دیکھ کے کے اوپر کب کب کی تاری ہوگی. تو جو بچہ یا کندھے پر تھا وہ بھی گر گیا, وہ ریلے میں چلا گیا. اب کیا کریں, بیوی چلی گئی, بچے چلے گئے, پریشان رہے, ادھر سے ادھر چکر لگاتے رہے. آگے دریا چلے گئے. دریا آیا بہت بڑا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ وہ فرات کا دریا تھا. دوسرے مفسرین لکھتے ہیں دجلہ کا دریا تھا. خیر دجلہ کے زیادہ روایات اسی کو راجح بتایا. وہاں پہنچے تو ملا نے کشتی بھری ہوئی تھی, بیٹے کو بٹھایا. جیسے بٹھایا تھوڑی سی چلی تھی کہ کشتی ہچکولے لے گئی. تو ملا جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا ایسے لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا. تو انہوں نے کہا میں غلام ہوں. لوگوں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ نبی تو خوبصورت ہوتے ہیں, باروب ہوتے ہیں, وجیح ہوتے ہیں, باوقار ہوتے ہیں, کہا آپ تو نہیں لگتے. دوسرا قول ہے کہ جیسے آپ کو بٹھایا تو کشتی کی غرق ہونے کے قریب ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی ایک آدمی کو تو چھلانگ لگانی پڑے گی, تو بیچ میں سائڈ میں نہیں لے کر سکتے. یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی چھلانگ لگا لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, قرآن بازی کرتا ہے. تو یہ ذکر 70 پارے میں بھی آئے گا, سورہ صافات یعنی 23 پارے میں بھی آئے گا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا. فالتقمہ الحوت, اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تیار کی. انہوں نے خیر خانہ بنا دیا یونس علیہ السلام کے لیے. مچھلی کا جو پیٹ تھا وہ خیر خانہ. 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ 8 دن رہے, دوسرا یہ کہ آپ 20 دن اس کے پیٹ میں رہے, اور تیسرا قول جو عوام میں بھی مشہور ہے کہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. اب مچھلی آپ کو پتہ ہے کتنی گرم ہوتی, پھر اس کا اندھیرا, پھر سمندر کا اندھیرا. 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کی برکت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوت المکروب, دعوت الذنون, کہ مکروب جتنا پریشان ہو وہ ذنون حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام والا جملہ کہے گا, اللہ بڑی سے بڑی مصیبت سے کرتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سوالات نمک پڑے, بڑی سے بڑی بیماری, مصیبت, پریشانی, اللہ مغفور فرما دیتے ہیں. اس میں بڑی طاقت ہے. اور یہ استغفار بھی ہے. جب گناہوں کا بازار گرم ہو, لوگ دین کی طرف متوجہ نہ ہو, تو ہمارے اکابر خصوصاً حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کراچی کی طرف میں بہت سارے وظائف بھیجتے تھے. اس میں آیت کریمہ کا بہت زیادہ بتا تھا کہ میں کراچی کا خون دیکھ رہا ہوں, کراچی میں جھگڑا دیکھ رہا ہوں, کراچی میں پریشانی دیکھ رہا ہوں. اس وقت ٹارگٹ کلنگ شروع نہیں ہوئی, لوگوں نے توجہ نہیں دی, اور نہ نماز کی طرف. جب نماز نہیں پڑھے گا تو ذکر کیسے کرے گا. آخر کتنی لاشیں اٹھائی لوگوں نے, آپ نے بتا قبرستان بنا. اللہ اس کو امن اور سلامتی کا شہر بنانا. تو یونس علیہ السلام کو جب 40 دن کے بعد باہر ایک صحرا میں ڈالا تو اللہ پاک نے کدو کی بیل لگا دی. اس کے پتے چوڑے اور بڑے بڑے ہوتے تھے, آپ بالکل آپ کے بال چسکتے جل گئے تھے. آپ وہاں سو گئے, لمبے ہو گئے. ہرنی کا بچہ گھوما, اللہ تو اللہ ہے,
بادشاہ ہے جس کو ہم سب کچھ کو پہچانتے اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتے کتنی طاقت والا ہے. اللہ رب العزت نے نظام بنایا. ہرنی اپنے بچے کو تلاش کرنے کے نکلی, یہ ہل رہے ہیں, سب کو سمجھی کہ میرا بچہ ہے, اس کو دودھ پلا کے چلی. 3 دن ایک روایت میں 7 دن وہ سائے میں پڑے رہتے تھے. وہ دودھ پلاتی گئی, سایہ آتا رہا, کدو کی بیل کا 2 طرف سے طاقتیں ملتی رہی. اس کی باجی کھڑے ہو, طاقت آ گئی, پیدل چلنے لگے. جب پیدل چلے تو ایک قافلہ جا رہا, دیکھو ان کے ہاتھ میں ان کا بچہ ہے. یہ دوڑے اور کہتے ہیں میرا بچہ ہے. کہا کیسے؟ انہوں نے قصہ سنایا. کہا ہمیں یہ ایک چرواہے کے پاس سے ملا, ہم نے کہا پتہ اس کا وارث کون ہے, شکر ہے آپ آ گئے, تو بچہ دیا. کس نے کیا؟ پہلے بھی نظام کس نے بنایا؟ تبلیغ والے بھی. اللہ سے دوستی کرو. اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا, 10 راتیں جو دی, 10 دن ہم تراویح پڑھتے رہے. وہ یہ کس نے کیا؟ اللہ آگے بھی آسانی عطا فرمائے. اللہ سے دوستی کرو. لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب, جو ہوا اللہ سے ہوا, جو ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے, اور آئندہ جو ہوگا. پہلا بولتا مولانا شمشید علی رحمۃ اللہ علیہ کا, جنہوں نے اپنے قبر لائے ہوئے, کتنے لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. آخر انہوں نے کہا کہ میرا ایک اور بچہ بھی ہے. کہاں؟ ایک فلاں جگہ جو بستی ہے نا, وہاں میں پتہ چلا ہے کہ بھیڑیے کے منہ سے وہاں کے لوگوں نے ایک بچے کو اٹھایا. کیا پتا وہی آپ کا بچہ؟ ارے وہاں پہنچے, دوسرا بچہ بھی مل گیا. تو جو قافلے والے تھے وہ واپس آئے, جو ان کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے تھے, اور ہم کہنے لگے کہ ہم انسان نہیں ہیں, یہ جبریل علیہ السلام ہے, یہ میکائیل علیہ السلام ہے, یہ اسرافیل علیہ السلام ہے, اور باقی آسمان کے فرشتے 8-10 کی جماعت اللہ نے بھیجی تھی. آپ اللہ سے پوچھے بغیر بستی چھوڑ کے کیوں گئے؟ تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے بیوی کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی. تو آپ کی بیوی محفوظ ہے, اللہ پاک نے سب واپس کر. اب کیا کرنا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا دوبارہ جائیے, شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بستی والوں نے کیا کیا؟ یہاں پہ یہ قصہ ہوگا. بستی والوں نے دیکھا 40 دن پورے ہونے والے ہیں, سب میدان میں آ گئے, خوب رونے لگے, استغفار کرنے لگے. رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے 2 دفعہ دعا دی. دعا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین, اے اللہ کتاب اللہ کا صحیح علم تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو چھوٹے سے 7 سال کے حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں. تو جو آدمی اہل علم کی خدمت کرتا ہے, دل سے کی محبت کرتا ہے, اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرتا, اس کو اس کی نسلوں کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے. اور جو علماء سے بغض رکھتا ہے اور ان کے پیچھے لگا رہتا ہے, ان کی ٹانگیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, ان کے پیچھے غیبتیں کرتا ہے اور پلاننگیں بناتا رہتا ہے. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب وہ مر جائے اس کی قبر میں جا کے دیکھو, اللہ پاک اس کے چہرے کو مسح کرتا ہے, اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو علماء کے خلاف بات کرتا ہے, اللہ پاک اس کی موت کفر پر واقع کر دیتا ہے. علماء اپنے گھر کی بات نہیں کرتے, وہ منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, وہ قرآن حدیث کو بیان کرتے ہیں. ان سے اللہ واسطے دشمنی کرنے کا کیا فائدہ؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. وہ انبیاء کی بات کرتے ہیں. تو خیر اپنی زندگی کی بات آ گئی. تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو واپس بھیجا. قوم نے بہت تبلیغ کی اور بہت زیادہ روئے, استغفار کیا, تو جانور بھی رونے لگے. اللہ رب العزت نے جو عذاب ان کو نظر آ گیا تھا, بادلوں سے بھی نیچے آ گیا تھا, اللہ نے واپس پلٹ دیا اور وہ بچ گئے. انہوں نے اپنا قصہ سنایا, یونس علیہ السلام نے اپنا قصہ سنایا. تو سب 1,24,000 کے مجمع نے کہا کہ اب ہم صحیح مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں. پھر سارے کے سارے مسلمان. یہ قصہ اللہ پاک نے اس میں بتایا. آپ علیہ السلام جب تک موجود ہے, رئیس المفسرین کی بات کرنا تھا رضی اللہ تعالیٰ, تو کبھی بد امنی اس امت کو نہیں آ سکتی, اس امت کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا جب تک حضور موجود ہے. آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو فرمایا اس کا جو نعم البدل ہے وہ استغفار. کیا ہے؟ اس لیے خود بھی توبہ کرنی چاہیے, دوسروں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے
نوح علیہ السلام کا قصہ اس میں بتلایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بتلایا ہے، پھر بنی اسرائیل کا قصہ اس میں بتلایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ ہود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو آج ہم نے مکمل کی سورہ ہود، چونکہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو ان کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کتاب اللہ کی حقانیت کو بتلایا ہے، توحید کو بتلایا ہے، اور وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے سچی توبہ، پکی سچی توبہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اپنے گناہ دھلوانے کے لیے، روح رب کو راضی کرنے کے لیے، جو نمازیں ہمارے ذمے اس کی قضا کرنے کی فکر کرنا، جو حقوق ذمے ہے اس کی فکر کرنا، اس کے لیے اللہ نے مہینہ عطا فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کا استعزار کس کو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کریں تو ہمیں اللہ نظر آئے، اتنا استعزار تھا کہ جب یہ بیت الخلاء میں جاتے تھے تو اپنے کپڑے اتار نہیں سکتے تھے، ان کو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کپڑے کیسے اتارے؟ اللہ پاک نے آیت نمبر 5 میں فرمایا الا انہم یبتون صدورہم لیستخفوا منہم، یہ صحابہ کو میرا اتنا استعزار مل گیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اب جب نماز پڑھیں تو میں کہا جاتا ہے اس طرح نماز پڑھو، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنا سینہ بالکل جھکا دیتے تھے تاکہ اوپر سے نظر نہ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں تو وہ سمیٹ لیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں، آپ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اللہ کا اتنا استعزار صحابہ کو ملا تھا، اللہ نے اس کا ذکر نصیب کیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کون سن رہا ہے؟ یہ استعزار۔ جو میں کر رہا ہوں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ، اور اللہ میرے ساتھ ہے، یہ تین چیزیں ہیں استعزار۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں قصہ بتلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کی عمر ہو گئی، ایک قول یہ کہ 100 سے بھی اوپر بچے نہیں ہوئے ان کے، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کر دی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، جب فرشتوں کو بھیجا تو ان کے گھر میں ایک بچڑا کھڑا تھا، انہوں نے جلدی سے بچڑے کو ذبح کیا اور اس کو تلا اور اس کو بہت اچھا سالن بنایا، ان کے سامنے پیش کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں تھا، اس میں مہمان نوازی کے آداب ہی بتائے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے مہمان آتا ہے تو آپ اس سے سوال نہ کریں، یہ سننے کے لیے جیسے پوچھا جاتا ہے ٹھنڈا یا گرم، یہی جواب سننے کے لیے کہ نہیں جزاک اللہ، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ کہنے جزاک اللہ کی جان چھوٹ جائے، ورنہ یہ آپ کے پاس جو موجود ہے اس کو کہتے ہیں ما حضر، اس کو آپ پیش کر، چاہے دال ہے، چاہے گوشت ہے، چاہے روٹی اور دہی ہے، آپ کو کھجور ہے تو وہ پیش کرتے ہیں، کچھ نہیں تو وہ کہ شربت پانی پلا دو لیکن پیش کر دو۔ جب انہوں نے کھایا نہیں ڈر گئے، کیونکہ اس وقت یہ جو دشمن ہوتا تھا اس کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے کھانا تھوڑی کھاتے ہیں۔ اچھا پھر کیوں آئے ہو؟ تو دو چیزوں پر ہمیں بھیجا ہے، ایک تو آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، پیچھے کھڑی تھی ان کی بیوی، اس کی بھی 90 سال سے زیادہ عمر تھی، تو وہ حضرت سارہ علیہ السلام پتہ ایک وہ ہنس پڑی، تو فرمایا وبشرناها باسحاق، ہم ایک لمبی خوشخبری دے رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اسحاق علیہ السلام بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، اس سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے، یعقوب علیہ السلام کی شادی 2 شادی ہوگی، ایک بیوی سے 10 بچے پیدا ہوں گے، دوسری سے 2 بیوی 2 بچے پیدا ہوں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، آج تک بچے نہیں ہوئے، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ بھی کی بھی بڑی عمر ہے، یہ بھی بڑے بوڑھے، ان هذا لشيء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کاموں میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ بڑے ہیں، اس کے خزانے بڑے ہیں، اللہ کو کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اچھا دوسرے کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو ہم آپ کے بھتیجے کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی نبی تھے، لوط علیہ السلام، ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو 12ویں پارے میں بھی ذکر ہے اور 14ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے،
ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے اور اللہ کی طرف بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے تھے، متوجہ، تو وہ لڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، اعرض عن ھذا، ان کے کام کرنے دیں، یہ اوپر سے طے ہو گیا ہے، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے اپنے قوم ہود کو تباہ کیا، ان کے اندر تکبر تھا، کیا تھا؟ آئی ایم اونلی ون، میرے جیسا کون، اور ہر ایک کو کہتا تو جیسے پہچانو اور اسی پیچھے ہو، تو کون ہے؟ پشتو میں تصوف بھی حقیق، اردو میں کہتا تو کیا چیز ہے؟ تو یہ تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے قوم عاد کو تباہ، قوم سمود کو اللہ نے تباہ کیا۔ کہ دماغ اور ان کی میموری بڑی اچھی تھی، وہ انجینئر تھے، سافٹ ویئر انجینئر، تو کیا ہوگا؟ ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ پہاڑوں کے اندر، چٹانوں کے اندر ایسی کاریگری کرتے تھے کہ آج بھی بحرین سے اب آگے جائیں، ہمارے اساتذہ دیکھ کر آئیں، آج تک ان کے وہ بنگلے محلات بنے جو دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان انجینئر نہیں بنا سکتا۔ کہ اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا، صرف جبریل کی، وہ کہتے تھے کہ یہ باہر رہتے تھے اس لیے مر گئے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، ہوا نے ان کو اوپر ٹکرایا، ہم اندر گھس جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں مارنے کے لیے ہوا کا تھوڑی محتاج ہوں۔ جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا، انہوں نے صرف ایک چیخ لگائی تو سب کے کلیجے پھٹ کے باہر۔ قوم شعیب جو تھی وہ تاجر قوم تھی، وہ چونا لگانے میں بڑی ماہر تھی، ڈنڈی مارتی تھی، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور ان سے بہت دفعہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسی حرکتیں مت کرو، لیکن وہ کہنے لگے کہ دیکھو آپ ہماری قوم کے ہیں نا، اس لیے ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، مطلب پتھر مار مار کے سنسار کرتے کہ یہ تبلیغ ہمیں مت کیا کرو، ہم تجارت کر کے خوب جانا۔ اللہ رب العزت نے حبس کا عذاب بھیجا، آگ کا عذاب بھیجا، آگ کی بارش ہوئی اس قوم پر تباہ ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری یہ ہے کہ وہ بیچ مجمع میں، مجمع جب بیچ میں لوگ بیٹھتے تھے تو وہ گوز مارتے تھے، اس کا مقابلہ ہوتا۔ سرحد میں تو اتنی شرم آتی ہے کہ بیچ میں بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کی گوز کہتے ری خارج کرنے کے، تو اس نے جس وہ وہی پڑ گیا شرم کے مارے۔ پنجاب میں جو مقابلے ہوتے ہیں، ایک یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے، مسجد میں بھی لوگ یہ کام سب کے سامنے کرتے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی نظام الدین شامل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی ایسی حرکت جان بوجھ سے کرتا ہے، باہر جا بھی سکتا ہے پھر بھی نہیں مانتا، تو فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے کہ تو پاکیزہ گھر میں کیا حرکت کرتا ہے۔ دوسرا جو آدمی جا رہا ہوتا تھا اس کو دور سے پتھر مارتا، اور تیسرے لوگوں کی کنڈیاں کھٹکاتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب بالکل فارغ ہوتے ہیں، پاس لڑکے گھر سے بھی بیزار ہوتے ہیں تو دھاگا باندھ لیتے اور دور بیٹھ جاتے ہیں اور کنڈی بجاتے ہیں، ان سے گھر والا نکلتا ہے کون ہے، دور چلے جاتے ہیں، ان کی تفریح ہوتی۔ اور چوتھی حرکت ان کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو لوٹتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، اور پانچویں حرکت یہ تھی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری، آیت نمبر 112، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ آپ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے تو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ادب بھی یہی تھا کہ وہ تھوڑی نظر نیچے کر لیتے۔ ایک دفعہ بعض اکابر صحابہ نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کہ آخر تک داڑھی میں سفید بال نہیں آئے تھے، اچانک کیا دیکھا کہ کچھ بال سفید آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ جیسے باپ کے بارے میں پتہ چلے، ماں کے بارے میں کسی کو کہ ہمارے والدین کو کوئی تشویشناک بیماری ہے تو پیروں سے سفید نکل جاتی ہے، ہمارے ابا نے رہے ہم کیا کریں، ہماری تو دنیا تباہ ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام روحانی والد ہیں، تو کہنے لگا آپ بڑھاپا آ گیا کا مطلب اب وفات کے قریب ہے تو ہمیں دین کون سکھائے گا، کیا وجہ آپ بوڑھے کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سی ایسی آیت تھی جس نے آپ کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا؟ آپ نے فرمایا فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے دین میں ایسے ہی سیدھے سیدھے رہیے اور مستقل پابندی سے دین پر چلتے ہیں۔
آپ علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ یہ جو گوشت تھا ہر امتی لے لے، ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک آ گیا سب روزے دار ہو گئے، تراویح بھی ساری چل رہی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، ہر اعمال میں آگے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی چاند نظر آیا اس کے بعد سب ادھر ادھر ہو گئے، تو جو استقامت کا گوشت تھا سب منقطع ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ موسمی دین ہوا، استقامت والا دین نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے اللہ پاک نے امت کو سنانے کے لیے فرمایا، اور آیت بھی ہے فاستقم کما امرت، آپ جم جائیے دین پر، ومن تاب معک، جو آپ کے نام لیوا ہے وہ بھی دین پر چلیں گے۔ رمضان کے بعد ان کی چھٹی، اور کہتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اعمال کریں، اور رمضان کے بعد آپ روزے نہیں رکھیں لیکن نمازیں تو پڑھیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ سال میں ایک دفعہ پڑھو اس کے بعد چھٹی؟ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبب یاد کیا ہماری چھٹی نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف پڑھی گئی، اس کو احسن القصص کہا، اور اللہ رب العزت نے جتنے قرآن کریم میں قصے بتائے وہ اجمال کے ساتھ بتائے، ابہام کے ساتھ بتائے، ٹکڑوں میں بتائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قصوں کی کتاب ہے، بلکہ اس میں عبرتیں ہیں، اس میں مثالیں ہیں، اس میں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں جو قصہ بتایا وہ پورا کا پورا قصہ بتایا، اور ایسا قصہ بتایا کہ اس کا ایک ٹکڑا بھی آپ کو یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ملے۔ کیا بات ہے، بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد باقی بات کل انشاءاللہ کی جائے گی۔ قرآن کریم معجز کتاب، معجز پر ایک بات یاد آئی کہ کوئی آدمی کوئی ایسا کام کر جاتا ہے تو کہتا ہے یار میرے ساتھ معجزہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو وینٹیلیٹر پہ تھا، وہ کہا ہے اس کا اعلان کرنے کا وقت آیا ہے، اور وہ پیدل کھڑا ہو جاتا ہے، پیدل چلتے زندگی سے ہو جاتی ہے، کہتے اس کی سانسیں باہر ہو گئی، وہ کہتے اس کے ساتھ تو معجزہ ہوگا۔ یہ معجزہ کا یہ جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے یہ بے ادبی ہے، اس طرح بولنا ٹھیک نہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ کی قدرت ہو گئی، اللہ کی مہربانی ہو گئی، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ معجزہ نبی کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبی کے ساتھ ہو۔ تو ہم اس جملے کو کہیں سنے، اس کو بتائیں بھائی معجزہ نہیں بولنا، یہ گناہ کیا۔ تو قرآن کریم معجزہ ہے، معجز ہے، یعنی سامنے والا کوئی بھی ہو، کوئی لاچار ہو جائے، جیسے اس میں کا 10 آیتیں تو لے کر آؤ، نہیں لا سکتے، چلو ایک آیت ہے تو لے کر آؤ، پورا قرآن لے کر آؤ، سارے انسان جنات کو ملا، لیکن کوئی لا سکتا ہے؟ قیامت تک کا چیلنج ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ مختلف جو قصے ٹکڑوں میں بتائے، اللہ فرماتے یہ بھی چیلنج ہے، اگر تم اس کا مقابلہ کرتے ہو تو ایسے ٹکڑوں میں قصے بتا کے لے آؤ، ہم مان جائیں گے۔ آج تک قصوں میں اور ٹکڑوں میں جو قصہ بتایا اس کا بھی کوئی مقابل نہیں لا سکا۔ اللہ نے فرمایا ہم پورا ایک قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گے۔ آپ پورا قصہ قرآن کی طرح بنا کے لے آؤ تو پتہ چلا کہ اس کا بھی کوئی مقابل لا نہیں سکتا۔ اللہ پاک نور قرآن سے، علوم قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ میں بھی نصرت فرما، اے اللہ بوڑھے لوگ ہیں، معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے میں بھی مدد نازل فرما، اے اللہ ہمیں ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اس حکمرانوں کو اے اللہ کو توجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا فرما، اے اللہ میں بھی خزانوں سے ان کے لیے رمضان المبارک میں اپنی برکتیں، رحمتیں، مددیں کا نزول فرما، اور ان کی نصرت اور فتح کے ساتھ مسلمانوں کی